ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں نماز پڑھاؤں، مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں لفظ ہے کہ قیام، حضور کھڑے تھے قیام کی حالت میں، اور ایک لفظ یہ ہے کہ حضور رکوع گئے اور دوبارہ اٹھے، اور کھڑے کھڑے حضور نے پتہ کیا کیا، اپنا سیدھا پیر تھوڑا آگے کیا، قدم مبارک، اور پھر حضور نے بازو اپنا فضا میں بلند کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہیں پیچھے، ہم دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر تک حضور کا ہاتھ لہراتا رہا، حضور نے کچھ سوچا، پھر دست مبارک کو واپس لے آئے، نماز پڑھائی۔ کچھ لوگ تو چلے گئے، جو حقیقت جاننے والے تھے وہ ذرا قریب قریب بیٹھنے لگے، کوئی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی وہیں بیٹھتا ہے، کوئی قریب آتا ہے، کوئی جاتا ہے۔ حضور بڑا جانتے تھے غلاموں کے حالوں کو، فرمانے لگے چلو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، دائیں بائیں نہ بیٹھو، جو بات ہے کرو۔ عرض کی حضور آج سمجھ نہیں آئی، نماز میں آپ نے پہلے پیر آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر واپس لے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو چھوڑو، کیا کرو گے پوچھ کے۔ کہتے ہیں باقی تو چپ کر گئے۔ حضرت انس بن مالک چھوٹے بچے تھے، اٹھ کے قریب آئے، غلام تھے، حضور پیار کرتے تھے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ سب کا دل کر رہا ہے، آج ذرا بتا دیں۔ تو میرے محبوب پاک نے بتایا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں قیام میں تھا تو میری نظر اٹھی، ذرا میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر جنت میں چلی گئی۔ کہاں کھڑے ہیں حضور؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ کہاں کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ فرمایا نظر اٹھائی تو میری نظر جنت میں۔ حضور فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا گئے کیسے؟ میں کہتا ہوں روز جاتے تھے، روزانہ انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اسے ہاتھ ڈال دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دبوچ لیا نا، پکڑ لی، یعنی حضور فرماتے ہیں میری صرف جنت میں نظر نہیں جاتی، میرا ہاتھ بھی جاتا ہے، اور مجھے کوئی روکتا نہیں، مجھے مالک جنت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس رب نے جنت بنائی ہے اس نے بنا کے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل کیا کہ میں اتار کے لاؤں، میرے غلام کھائیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور بتا رہے تھے تو چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمانے لگے اگر میں اتار کے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہماری دلچسپی اور بڑھ گئی، حضور پھر توڑا کیوں نہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے اس لیے نہیں توڑا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، جنت راز ہے تو یہ راز ہی رہنا چاہیے، اللہ کے رازوں سے پردہ نہ اٹھے تو بہتر ہے۔ اور میرے بھائی جو محبوب زمین پہ کھڑے ہوں اور ہاتھ لہرائیں تو جنت تک جاتا ہے، تو انہیں جنت میں جانے میں دیر لگتی ہے، انہیں اللہ کے عرش الہی کے قریب جانے میں دیر لگتی ہے۔ عجیب۔ اور یہ بحثیں آج نہیں ہو رہی، یہ بڑی پرانی ہو رہی ہیں۔